والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائی اور امت مسلمہ کی مقدس ماں و بہنوں، اللہ کے ہر دوست میں دو خوبیاں ضرور ہوتی ہیں. ایک خوبی سخاوت کی اور دوسری اچھے اخلاق کی. مسلمان قومی طور پہ سخی ہوتا ہے. اللہ کے ہر ولی کی دو خوبیاں نمایاں ہیں. اس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور وہ سخی مزاج ہو. السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا محبوب ہوتا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خصلتان لا یجتمعان فی مومن، البخل وسوء الخلق. دو عادتیں کسی ایمان والے میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، کہ وہ بخیل بھی ہو اور اس کے اخلاق بھی برے ہو. کسی ایمان والے میں یہ دو بری عادتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، کہ وہ بخیل بھی ہو اور اس کے اخلاق بھی برے ہو. اور کسی میں اگر یہ ہیں تو اسے اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ہے بھی یا نہیں. ایمان ہے بھی یا نہیں. بد اخلاقی اور بخل، یہ ایمان کے ساتھ دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اللہ حفاظت فرمایا، اگر کسی میں دونوں برائیاں ہیں تو اسے فکر کرنی چاہیے ایمان ہے بھی یا نہیں. اس لیے کہ سچے نبی نے تو بات سچی کہی کہ خصلتان لا یجتمعان فی مومن، ایمان والوں میں دونوں چیزیں نہیں آ سکتی، البخل وسوء الخلق. تو مسلمان قومی لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے سخی ہوتا ہے. اور کیوں نہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کے دائیں بائیں دو فرشتے بھی نمودار ہوتے، اور ایک دعا کرتا ہے، ایک بد دعا کرتا ہے. ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اسے بدلہ عطا فرما. دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اللہ جو مال کو روک روک کے رکھتا ہے تو اس کا مال برباد کر دے. ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے؟ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، تین چیزوں پہ قسم کھائی. فرمایا ایک تو میں قسم کھاتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا،
دوسرا فرمایا کسی پہ زیادتی ہو اور وہ اللہ کے لیے معاف کر دے تو میں قسم کھاتا ہوں اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا۔ اور تیسرا فرمایا جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس کے لیے فقر کے دروازے کھول دیتے، بھیک مانگنا، سوالی بننا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے قسم کھائی جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے اس کے لیے فقر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ہمارا دین غریب سے کہتا ہے خوددار بن کے رہو، امیر سے کہتا ہے سخی بن کے رہو۔ ہمارا دین غریب سے کہتا ہے خوددار بن کے رہو، مانگو نہیں۔ امیر سے کہتا ہے سخی بن کے رہو۔ تم خرچ کرو۔ اس سے کہتا ہے اپنا فقر چھپا کے رکھو، بتاؤ نہیں، ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی میں قسم کھاتا ہوں 3 چیزوں پر کہ صدقے سے مال نہیں کم ہوتا۔ چند چیزیں ایسی ہیں جس سے رزق کا بڑھنا یقینی ہے۔ یقینی ہے اس لیے ہے کہ اس ذات نے کہا ہے جس کے ہاتھ میں رزق ہے، اس ذات نے کہا ہے جس کے ہاتھ میں رزق ہے۔ تو ان میں ایک صدقہ بھی ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات سے مال بڑھے گا۔ صدقات سے مال بڑھے گا۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کو کون قرض حسنہ دے گا؟ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ کو بھی قرض دینا ہے؟ فرمایا ہاں، کیا شک ہے، اللہ کو بھی قرض دینا۔ اور قرض کا لفظ اس نے استعمال فرمایا کہ جیسے اس کو واپس ہونا یقینی ہے تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ یقیناً واپس کریں گے۔ حضرت ابو دردہ فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ ہاتھ آگے کریں نا، میں آپ کے ہاتھ پہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کو قرض دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہا ہوں۔ میرا ایک باغ ہے، اس میں 600 کھجور کے درخت، 600 کھجور کے درخت، اور وہ باغ ایسا تھا کہ حضرت ابو دہدہ کا فارم ہاؤس تھا، اس کے اہلیہ بچے بھی وہیں رہتے تھے، اہلیہ اور بچے بھی وہیں رہتے، 600 درخت کا فارم ہاؤس، رہائش بھی وہیں تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر عہد کر لیا، واپس باغ کی طرف آئے اور باہر سے آواز لگائی ام دہدہ باہر آ جاؤ، میں نے اس باغ کا اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جنت کا سودا کر لیا، باہر آ جاؤ۔ سبحان اللہ، وہ بھی ام دہدہ تھی، یہ نہیں کہا کہ ٹھکانہ کہاں ہے، کیسا سودا کیا ہے، سب کچھ ہی دے کے آ گئے۔ کہنے لگی بخن بخن واہ 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 واہ، کیا زبردست سودا کیا ہے، دنیا کا باغ دیا ہے، جنت کا باغ لیا ہے، واہ 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 واہ، بخن بخن واہ واہ واہ، کیا زبردست سودا کیا ہے۔ تو ایمان والا سخی ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوتا ہے نا، وہ تھوڑی بخیل ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے وعدے کر رکھے ہیں تو وہ کیسے بخیل ہو سکتا ہے۔ سخی مزاج، بخن بخن واہ 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 واہ، کیا زبردست سودا ہوا۔ ایمان والا جب خرچ کرتا ہے تو اپنا خزانہ اس خزانہ میں محفوظ کرتا ہے، یہاں آگ نہیں لگتی،
جہاں چوری کا خوف نہیں ہے، جہاں اندیشہ نہیں ہے ضائع ہونے کا، ڈاکہ نہیں پڑتا وہاں، اور اس وقت اسے واپس ملے گا جہاں اس کو ضرورت بہت ہوگی۔ بتائیے، جس کو ان باتوں پہ، ان وعدوں پہ یقین ہو وہ بھی بخیل ہو سکتا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تیرے پاس ہے اس پہ تو فنا آ جائے گی، جو اللہ کے پاس ہے وہ محفوظ ہو گیا۔ اور پھر یہ صدقہ تو ایک ایسی زبردست چیز ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، جلدی جلدی صدقہ کر لو، اس لیے کہ بلائیں صدقے کو پھاند نہیں سکتی، بلائیں صدقے سے آگے نہیں جا سکتی، صدقہ انہیں روک لیتا۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، صدقہ آدمی کو بری موت سے بچا دیتا ہے، خود صدقے سے بیماریوں کے راستے رکتے ہیں، خود صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، صدقے میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ کثرت سے صدقے دینے والے کے لیے حسن خاتمہ کی امید ہے، اس کا خاتمہ اچھا ہوگا، اس کا خاتمہ اچھا ہوگا۔ تو اللہ کی باتیں، اللہ کی نبی کی باتیں، تو مسلمان مزاجن سخی تھا اور بڑی خوش دلی سے صدقہ کیا کرتے تھے، اور اس کی برکت ہوتی تھی کہ اس کے دل میں مال کا فتنہ جگہ نہیں پکڑتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا جو خاص فتنہ ہے جس میں میری امت مبتلا ہوگی وہ مال ہے۔ کثرت سے صدقہ خیرات کی برکت یہ ہوتی ہے، اللہ کے لیے جب وہ ہوتا ہے، ریا اور نام و نمود کے لیے نہیں، تختیاں لگانے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ فتنہ دل میں جگہ نہیں پاتا، ورنہ یہ مال فتنہ بن جاتا ہے۔ بہن بھائی سے لڑائی، مال، میاں بیوی سے لڑائی، مال، بھائی بھائی کی لڑائی، مال، گھر ٹوٹ رہے، مال، خاندان ٹوٹ گئے، مال، رشتے ختم ہو گئے، مال، دائیں بائیں دیکھیے تو مال، فتنہ آگ لگا رکھی ہے نا۔ فرمایا میری امت کا فتنہ ہے، تو مزاجن یہ امت سخی ہوتی ہے، صدقہ کرتے۔ آپ کے بھانجے نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھانجا حضرت زبیر، بہت مال بھیجا، شام ہونے سے پہلے سارا خرچ کر دیا، افطاری کے وقت آیا تو کچھ بھی نہیں، خادمہ سے کہا بتا دیتی کچھ رکھ لیتے۔ ایسا مزاج تھا اس امت کا، سخی مزاج۔ انفق علیک، خرچ کیا کر، تجھ پہ اور زیادہ دروازے کھولیں گے نوازشات کے، روک کے رکھے گا نعمتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ خرچ کرنے کا مزاج سخی، خرچ کرنا، تو مال کے فتنے سے حفاظت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا ان سے آپ صدقہ خیرات زکوٰۃ لیں تاکہ ان کا باطن بھی پاک ہو، ان کا مال بھی پاک ہو، دل میں بھی مال کی محبت اور وہ نجاست نہ آنے پائے، اور مال بھی پاکیزہ ہو جائے، برکت والا ہو جائے، اللہ کا فضل بن جائے، اللہ کی نعمت بن جائے، پاکیزہ ہو جائے۔
جب مال پاکیزہ ہوتا ہے، تھوڑا بھی ہوتا ہے تو نفع زیادہ ہوتا ہے، تھوڑا بھی ہوتا ہے تو نفع زیادہ ہوتا ہے، راحت زیادہ ہوتی ہے، آرام زیادہ ہوتا ہے، ایمان بچتا ہے، زندگی کا لطف ملتا ہے، پاکیزہ مال۔ تو قومی مزاج اس امت کا سخاوت تھا، سخی اللہ کا پیارا، لوگوں کے ہاں معزز، جنت کے قریب، بخیل آدمی اللہ سے دور، اللہ کے مخلوق کے دلوں میں بغض، جہنم کے قریب۔ تو انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو ہم نے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھول وہاں ہوتی ہے جہاں یہ سمجھتا ہے کہ میری صلاحیت لگی ہے، میرا ہنر لگا ہے، میری کمال لگا ہے، میری سمجھداری لگی ہے۔ اللہ کہتا نہیں، ہم نے دیا ہے، مما رزق، جو ہم نے دیا ہے۔ عقل ہم نے دی ہے نا، سمجھ بوجھ ہم نے دی ہے، یہ دیا ہوا ہمارا ہے۔ ہاں اس رب کی مہربانی ہے، ہمارا دیا ہوا ہم پہ خرچ کرو گے، ہم کہیں گے تم نے خرچ کیا اور لے لو۔ سبحان اللہ، دیا بھی اللہ نے، اور پھر کوئی اس کے راستے میں خرچ کرتا تو اللہ کہتا ہے تو نے خرچ کیا اور لے لے، ورنہ تو اسی کا دیا ہوا ہے۔ رزق بڑھانا ہے، رزق پاکیزہ کرنا ہے، رزق کی حفاظت کرنی ہے، تو مزاج میں صدقہ خیرات رکھو، خرچ کرنے کا مزاج رکھو۔ لوگ بخل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں مال بچا لیا، زیادہ نکل جاتا ہے، زیادہ نکل جاتا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ۔ بخل نہ کرو اور یہ نہ سمجھو کہ تمہارے حق میں یہ بخل بہتر ہے، مال بچ گیا، نہ نہ، تمہارے حق میں شر ہے، یہ کچھ اور بھی لے جائے گا۔ تو خرچ کرنے کا مزاج، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بڑے ثمرات ہیں، بڑے ثمرات ہیں۔ کبھی کوئی آدمی کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے فقیر نہیں ہوا، ہاں کبھی فقیر نہیں ہوا۔ سود خور فقیر ہو جائے گا، محتاج ہو جائے گا، جوا کھیلنے والا محتاج ہو جائے گا، حرام طریقے سے کمانے والا محتاج ہو جائے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا محتاج نہیں ہوگا، خرچ کرے گا اور بڑھ جائے گا۔ اور حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا تو مزاج ایسا بن گیا تھا کہ دیکھا کرتے تھے سب سے قیمتی چیز کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، سب سے قیمتی چیز کیا ہے۔ کسی کو اپنی سواری قیمتی نظر آئی، کسی کو اپنی باندی قیمتی نظر آئی، کسی کو اپنا باغ قیمتی نظر آیا، تاکہ اس راستے کی بڑی نیکی حاصل کروں۔ مردوں کا بھی مزاج تھا، عورتوں کا بھی مزاج تھا، بچوں کا بھی یہ مزاج بنایا جاتا تھا، خرچ کرو بیٹے، خرچ کر کے آؤ۔ ابھی ایک مقابلہ ہوا عالم اسلام میں، الجزائر میں غالباً، ایک بچہ وہاں قرات میں پہلے نمبر پہ آیا، اس کو انعام ملا پاکستانی تقریباً 2.5 کروڑ۔
اس نے اسٹیج پہ کہہ دیا یہ ساری کی ساری رقم غزہ کے مسلمانوں کے لیے. خرچ کرنے کا مزاج امت میں ایسے لوگ بھی ہیں. بچوں کا مزاج، بچیوں کا مزاج. عادت ڈال دی خرچ کرو بیٹے، کام آئے گا. اور وہاں کام آئے گا جہاں ضرورت زیادہ ہوگی. جہاں ضرورت زیادہ ہوگی. سخی مزاج مسلمان. بخل کا مسلمان سے تعلق نہیں ہوتا. برے اخلاق اور مسلمان ان میں آپس میں کوئی جوڑ نہیں. بخیل اور مسلمان ان میں آپس میں کوئی جوڑ نہیں. اتنی ساری قرآن کی آیتیں ہیں خرچ کرنے پر. پہلے اللہ میاں نے کہا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا 10 ملیں گے. حضور نے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کچھ اور میری امت کے لیے تو، میری امت کے لیے کچھ اور. تو قرآن کی آیت آ گئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ. کئی گنا بڑھا کے اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ میری امت کے لیے کچھ اور. تو آیت آ گئی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ ایک خرچ پر 700 گنا. 700 گنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ میری امت کے لیے کچھ اور. فرمایا یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. پھر تو اتنا دوں گا کہ حساب ہی کوئی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے کیا کچھ مانگ کے چلے گئے، کیا کچھ اللہ سے فیصلے کروا کے چلے گئے. اب امت ہے اس کی کتنی قدر کر رہی ہے، کتنی قدر کر رہی ہے. وَدَاوُوا مَرَضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، مریضوں کا علاج کرو، صدقات دو، خیرات کرو. ہمارے ہاں آخان میں ساؤتھ سٹی میں علاج ہوتے ہیں، لاکھوں روپے دیتے ہیں. صدقہ 500 روپے 5000 روپے کا بکرا. اللہ کو مانو، اللہ سے معاملہ کر رہے ہو. اگر آدھا بھی ادھر دے دو جتنا وہاں دے رہے ہو، آدھا بھی، تو انشاءاللہ بار بار نہیں جانا پڑے گا. اللہ سے معاملہ کر رہے ہو. وہاں لا کے دے دو تو 50 تو دو اللہ کے لیے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. وہاں اس لیے دیتا ہے کہ یقین ہوتا ہے کہ شفا مل جائے گی، لاکھوں بھی دیتا ہے. یہاں صدقے پہ یقین نہیں، اس لیے 5000 روپے دیتا ہے. اس لیے وجہ یہی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے. اگر یقین ہو تو یہاں اس سے بڑا کرتا کہ شفا تو وہیں سے ملنی ہے، اور کہا بھی اللہ کے نبی نے، پھر یہاں زیادہ حصہ خرچ کرتا. اللہ کریم سے معاملہ ہے. سچے نبی نے بتایا ہے، سچے نبی نے بتایا بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، جلدی جلدی صدقات کرو، اس لیے کہ بلائیں اس صدقے کو پھلانگ نہیں سکتی. سبحان اللہ. اس کو پھاند نہیں سکتی، اس سے آگے نہیں جا سکتی. کثرت سے صدقات کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. جس قدر بڑھیا صدقہ ہوگا، بیج اچھا ہو، اور پھر بیج اچھی زمین پہ لگایا جائے تو پھل زیادہ آتا، پھل زیادہ آتا.
تو اسی طرح لقمہ حلال ہو اور جہاں خرچ کر رہا ہے وہ زمین بھی بڑھیا ہو، پھل بہت آتا ہے، پھل بہت آتا ہے، اس کے ثمرات بہت ملتے ہیں۔ حرام مال خرچ کرنے سے حلال نہیں ہوتا، اللہ حرام اور گندا نجاست والا مال قبول نہیں کرتا، صاف ستھرا مال۔ تو بیج اچھا ہو اور اچھی زمین پہ ڈالا جائے، پھل زیادہ آتا ہے، پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ لقمہ حلال ہو اور جہاں خرچ کر رہا ہے وہ زمین بھی اچھی ہے، اچھی زمین پہ خرچ کر رہا ہے تو اس کی پیداوار بھی بہت ہو، اس کا پھل بھی بہت آئے گا، اس کے ثمرات بھی بہت ملیں گے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ ریاکاری کی نماز قبول نہیں کرتا اور ریاکار کا صدقہ بھی قبول نہیں کرتا۔ اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ واہ واہ ہو جائے گی، یا اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ اگر نہ خرچ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، برا منائیں گے، نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے، اس اللہ کو راضی کرنے کے، ریاکاری سے پاک، مال بڑھیا، زمین اچھی، پھل میٹھا، پھل بڑھیا۔ تو مزاج اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے خرچ کرنے کا، خرچ کرنے کا مزاج۔ تو مال جیسے فتنے سے حفاظت ہوگی، ورنہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے ہیں میری امت کا خاص فتنہ ہے مال۔ جہاں مال آتا ہے بس اوقات ساری دینداری، مال کا جو مسئلہ ہے، مال کا جو مسئلہ ہے، سچ فرمایا اللہ کے نبی نے، اس امت کا فتنہ مال ہے۔ یہ ایک ایسا بت ہے کہ اس پر ہر قربانی جائز ہے، اس پہ ہر قربانی جائز، دین کی قربانی بھی، عزت کی قربانی بھی، اپنے اقدار کی قربانی بھی۔ یہ ایسا بت بن گیا، سب کچھ اس پہ قربان ہے، اپنے نظریے کی قربانی، اپنے عقیدے کی قربانی، اپنے اقدار کی قربانی، مسئلہ جو مال کا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ مزاج دے دے سخاوت کا، خرچ کرنے کا، اس فتنے سے حفاظت ہوگی، اور گھاٹا نہیں ہے، گھاٹا نہیں ہے، اللہ کریم کو قرضہ دے رہے ہیں، قرض کا لفظ استعمال کیا ہے، واپس آنا یقینی اور کئی گنا بڑھ کے یقینی، دنیا میں بھی ثمرات اور آخرت میں اس وقت جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہاں بھی واپس مال مل جائے گا۔ آپ بھی تو ایسی جگہ محفوظ کرتے ہیں نا مال، اور ایسی جگہ سرمایہ کاری کرتے ہیں جہاں نفع زیادہ آتا ہو، محفوظ بھی ہو اور نفع بھی زیادہ ہو۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد جاتے ہوئے کہنے لگا حضرت میں نے آپ کی صحبت میں یہ بات سیکھی ہے کہ لوگ اپنا مال وہاں رکھتے ہیں جہاں زیادہ محفوظ ہوتا ہے، تو میں نے آپ کی صحبت میں سیکھا کہ اللہ کے خزانوں میں رکھ لو، اس لیے کہ مال تو صرف وہیں محفوظ ہوگا، باقی دنیا میں سب فنا آ جائے گی، سب فنا آ جائے گی۔ اور خاص طور پہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے آدمی کا وہ خرچ اللہ کو بہت پسند ہے جب اسے یہ امید ہو کہ زندگی بڑی ہے، ضروریات بھی ہیں، پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا۔ ایک تو نا آدمی دنیا سے جا رہا ہے،
کہہ رہا میرے مرنے کے بعد فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، یہ بنا دینا، وہ بنا دینا۔ ارے میاں اب تمہاری سخاوت قبول نہیں ہے، اب صرف تہائی مال کے اندر تمہاری وصیتیں قبول ہوں گی، اس سے آگے نہیں، آگے تو وارثوں کا مال ہے۔ جب تم صحت مند تھے، زندگی کی ضروریات بھی تھیں، خرچ بھی کر رہے تھے، خواہشات کی فہرست بھی بڑی تھی، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، یہ خرچ اللہ کو بہت پسند ہے۔ خرچ تو یہ ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا۔ تو سخی مزاج ہے یہ قوم، سخی مزاج۔ جب مسلمان قوم سخی ہوا کرتی تھی تو یہ مالوں سے کبھی اپنے دوسرے لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، اور اب سارے جھگڑے کس پہ ہیں؟ زر، زمین، زن، سارے جھگڑے اس کے گرد گھومتے، زمین کے جھگڑے، مال کے جھگڑے، یا بے حیائی کی وجہ سے عورت کے جھگڑے، سارے جھگڑے اسی کے گرد گھومتے، زر، زمین، زن۔ جب سخی ہوا کرتا تھا تو پھر یہ لین دین اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج بخل آ گیا، بخل آ گیا، ایمان کمزور ہو گیا، ایمان کی جگہ بخل نے لے لی، اللہ کے وعدوں پہ جو یقین تھا وہ رخصت ہو گیا، مال سے زندگی بنتی ہوئی نظر آتی ہے، بخیل ہو گیا ہے۔ تو خرچ کرنے کا مزاج ہو، اس پر اللہ کے بڑے وعدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی خوشخبریاں، بشارتیں سنائی ہیں، خرچ کرنا۔ حبشہ کے کچھ لوگ تھے، ان کے والد کا ایک باغ تھا، بڑا باغ تھا، اور اس میں ایک بڑا حصہ وہ اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ دیا کرتے تھے۔ اس کا انتقال ہو گیا، اولاد نئی روشنی کی پڑی ہوئی، کہنا کہ ابا تو نہ سمجھ تھے، اپنی محنت مزدوری کی کمائی دوسروں پہ خرچ کر دیا کرتے، ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ زیادہ سمجھدار اولاد آئی گئی، زیادہ عقل مند۔ ہم سویرے سویرے جائیں گے اور سارا باغ کا پھل سمیٹ کے لے کے آئیں گے، کسی کو نہیں دیں گے۔ اللہ کی شان، کبھی اللہ میاں کی لاٹھی بہت جلدی برستی ہے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ۔ جب صبح وہاں پہنچے تو اللہ نے وہ باغ ایسا بنا دیا جیسے یہاں باغ تھا ہی نہیں۔ جب اپنی جگہ پر پہنچے تو کہنے لگے کہ ہم راستہ تو نہیں گم کر گئے۔ دائیں بائیں دیکھا تو سمجھ گئے جگہ تو وہی ہے، باغ نہیں ہے، ایسا مٹا کہ نام و نشان نہ رہا۔ یقین آ گیا، بل نحن محرومون، ہم محروم ہو گئے، ہم سے لے لیا گیا۔ تو بس اوقات آدمی زیادہ ہوشیار بنتا ہے، زیادہ ہوشیار بنتا ہے، اللہ کا حق نہیں نکالتا، مخلوق کا حق نہیں نکلتا، زیادہ ہوشیار بنتا ہے، تو دنیا سے جاتے جاتے بھی ہسپتالوں کو لاکھوں دے کے چلا جاتا، لاکھوں دے کے چلا جاتا، زیادہ ہوشیار بنتا ہے۔ یہی مال وبال بن جاتا۔ بدترین بخل ہے میرے عزیزوں، بدترین بخل کہ آدمی زکوٰۃ کا فریضہ بھی خوش دلی سے ادا نہ کرے۔
بدترین بخل ہے کہ آدمی زکوٰۃ کا فریضہ بھی خوش دلی سے ادا نہ کرے. اس سے بڑا کون بخیل ہوگا؟ اس کو بھی بوجھ سمجھے، اس سے بھی دل تنگ ہو. بدترین بخیل ہے. ورنہ تو مسلمان اپنا مال کا ایک حصہ خرچ کیا کرتا تھا. فرض زکوٰۃ تو فرض تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص کھیتوں میں گزر رہا تھا تو اس کے کان میں کسی شخص کی آواز پڑی بادلوں سے. یہ اللہ کے نبی نے واقعہ بتایا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. یہ شخص اس بادل کے نیچے نیچے چلنے لگا. ایک جگہ پہنچا تو بادل رکا اور بادل اس کھیت پہ برسا، اور وہاں ایک آدمی پہلے سے موجود تھا کھیت کو پانی لگانے کے لیے. نہ دائیں برسا، نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، اس کھیت میں برسا. اس شخص نے اس سے پوچھا کون سی ایسی نیکی کرتے ہو کہ یہ بادل کہاں سے چلا ہے تمہارے کھیت پہ برسا ہے؟ کیا کرتے ہو؟ کہ لگے اس کھیت سے جتنا ہوتا ہے 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، ایک واپس اسی کھیت پہ لگاتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. ایک حصہ اللہ کے لیے ہوا. تو مسلمان تو اپنی کمائی کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں دیا کرتے تھے. کوئی 1/3 دیا کرتا تھا، کوئی 20واں حصہ دیا کرتا تھا، کوئی 10واں حصہ دیا کرتا تھا، کوئی 5واں حصہ دیا کرتا تھا. اب تو مسلمانوں میں ایسا بخل کہ فرض بھی مشکل، اس فرض کی ادائیگی میں دیکھتا ہے کہ مفاد کہاں پورا ہوگا، دنیاوی مفاد کہاں پورا ہوگا. سخی ہوا کرتا تھا، برکتیں بھی ہوتی تھی، برکتیں بھی ہوتی تھی. جتنا آتا تھا زندگی کی صحیح ضروریات میں خرچ ہوتا تھا. اب تو آتا ہے پتہ نہیں کہاں جاتا ہے. ایک اللہ والے کہنے لگے کہ ایک صحابی قضاء حاجت کے لیے گئے تو اس کو ایک بل سے اشرفیاں ملی، 1 2 3 17 اشرفیاں ملی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ یہ اشرفیاں ملی ہیں مجھے 17، میں قضاء حاجت کے لیے گیا، میرے لیے حلال بھی ہیں یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز؟ فرمایا اللہ نے تجھے رزق دیا بل سے. تو بزرگ کہنے لگے ان کو پاکیزہ زندگی کی وجہ سے بلوں سے رزق ملتا تھا، اور ہمارا ساری آمدنی بلوں میں چلی جاتی. یہ بجلی کا بل، اور یہ گیس کا بل، اور یہ ڈاکٹر کا بل، اور یہ دوائیوں کا بل، اور یہ بل ہی بل. سارا ادھر ہی چلا جاتا. برکتیں ختم ہو گئی، نہ صحت میں برکت رہی ہے، نہ رزق میں برکت رہی ہے. بخل آ گیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں یہ تنگ دل ہو گیا. ہوشیار بنتا ہے، پیسہ بچا لیا، خرچ نہیں کیا اور ضائع ہو گیا. تو سخی مزاج، اس کے لیے اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے کھلتے، رزق کا ملنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے بھائی، یمحق اللہ الربا، سود سے مال گھٹتا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے. کہنے والی اللہ کی ذات ہے، جو اپنے کہے پہ عمل کرے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. جو اپنے کہے پہ جب فیصلہ کرے دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ نہیں ڈال سکتی. وہ ذات کہہ رہی ہے. تو بدترین بخیل ہے
کہ زکوٰۃ کا فریضہ بھی ادا نہ کرے، اس میں بھی بخل کرے، اس میں بھی تنگ نظر ہو۔ صحابہ رضوان اللہ ان تو غریب تھے، لیکن بعض صحابہ فرمایا کرتے تھے ہم سال بھر کے لیے کچھ مال اکٹھا کر لیا کرتے تھے تاکہ زکوٰۃ کا فریضے کی سعادت اور زکوٰۃ کے فریضے کی عبادت ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائے۔ ہمیں بھی یہ نصیب، ہمارے بھی نصیب جاگے ہیں، ہمیں بھی یہ اعزاز ملے کہ ہماری عبادات کی فہرست میں زکوٰۃ کا فریضہ بھی ہو۔ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، بوجھ سمجھیں گے، زکوٰۃ جیسا فریضہ۔ حج کر کے آتا ہے خوشی ہوتی ہے، عمرہ کر کے آتا ہے خوشی ہوتی ہے، نہ جائے حج پہ نہ جا سکے تو افسوس ہوتا ہے، عمرے پہ نہ جا سکے تو افسوس ہوتا ہے۔ ہاں بتائیے، زکوٰۃ کی ادائیگی پر بھی ایسی خوشی ہوتی ہے؟ نہ دینے پر بھی ایسا افسوس ہوتا ہے؟ واہ واہ ملتی ہے نا، داد ملتی ہے نا وہاں۔ عبادت سے خوشی ہو، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے یہ فریضے کی ادائیگی کی توفیق دی ہے، خوشی خوشی۔ اور پھر اللہ کے راستے میں جو خرچ کر رہا ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اللہ کو راضی کرنا، اخلاص کے ساتھ، مصرف بڑھیا، جگہ بڑھیا، خرچ کرنے کی جگہ اچھی، رشتہ داروں میں دیکھو، غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، خرچ کرو گے دگنا ثواب ملے گا، خرچ کرنے کا بھی، صدقہ خیرات کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، اور صلہ رحمی کا بھی۔ تلاش کیجئے، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، تمہاری نشست و برخاست کافر کے ساتھ نہ ہو، غیر مسلم کے ساتھ تمہاری نشست و برخاست نہ ہو، تمہاری نشست و برخاست ایمان والے کے ساتھ۔ اور ایک مطلب یہ کامل ایمان والے کے ساتھ، فاسق فاجر کے ساتھ تمہاری نشست و برخاست نہ ہو۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، تمہاری ضیافت اور تمہاری مہمانی نیک لوگ کھائیں، نیک لوگ کھائیں، تمہارا کھانا اچھے لوگ کھائیں۔ ہاں ضرورت مند کو تو کہیں بھی کھلاؤ گے ثواب ملے گا، کہیں بھی ملو گے ثواب تو ملے گا، لیکن جتنا اچھے لوگوں میں تمہارا خرچ ہوگا اس سے نیکی کی معاونت ہوگی۔ فاسق فاجر کو کھلاؤ گے گناہ کی معاونت ہوگی، اس لیے کہ وہ کھائے گا موٹا ہوگا، گناہ موٹا ہوگا۔ نیکی کو، نیک آدمی کو کھلاؤ گے تو نیکی کی معاونت ہے، جتنا صحت مند ہوگا اتنی نیکی اس کی صحت مند ہوگی۔ تو جتنا بڑھیا جگہ پہ خرچ کرو گے اس کا اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ آپ بھی پیسہ وہیں لگاتے ہیں جہاں اچھی جگہ سرمایہ کا نفع زیادہ ہو، تو ایسا ہی خرچ کرنے کے اندر بھی نفع زیادہ ہو، نفع زیادہ ہو۔ اور پھر اللہ تعالی صدقہ خیرات زکوٰۃ میں، خرچ میں اس پہلو کو ہمیشہ سامنے رکھا کرو کہ اس سے دین کی حفاظت کتنی ہو رہی ہے، اس سے دین کی اشاعت کتنی ہو رہی ہے، اس سے دین کو استحکام کتنا مل رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دین ہے تو انسانیت ہے، اور زمین سے اگر دین چلا گیا، زندگیوں سے دین مٹ گیا تو پھر درندگی درندگی ہے، پھر حیوانیت ہی حیوانیت ہے۔ ایسے ہمیشہ خوش نصیب مسلمانوں نے، کسی نے زندگیاں دیں، کسی نے اپنے وسائل لگائے، اللہ رب العزت نے دین کی حفاظت کی۔ یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے نا، اور دنیا میں مسجد ہیں،
تو جو اللہ رب العزت آسمان بنا سکتا ہے، سمندر بریا سکتا ہے، دریا بہا سکتا ہے، زمین پہ پہاڑ گاڑ سکتا ہے، اس ذات کے لیے دین کے مراکز، دین کے ادارے، اپنے گھر بنانا کیا مشکل تھا؟ اپنے گھر بنانا کیا مشکل تھا؟ دین کے ادارے بنانا کیا مشکل تھی؟ گھر گھر کے اندر دین پہنچانا کیا مشکل تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس امت کے نصیب جگانا چاہتے ہیں، اس امت کی قسمت بڑھیا کرنا چاہتے ہیں۔ جس کی زندگی اللہ کو پسند آتی ہے، جس کی دولت اللہ کو پسند آتی ہے، اللہ اس کو اپنے دین کے لیے قبول کر لیتا ہے۔ ورنہ اللہ کے لیے تو اللہ تو میرے اور آپ کا تو محتاج کوئی نہیں، نہ میرے مالوں کا محتاج ہے، نہ میری زندگیوں کا محتاج ہے۔ وہ تو پہاڑ بنا سکتا ہے، زمین پہ گاڑ سکتا ہے، سمندر اور دریا دنیا میں بہا سکتا ہے، آسمان نما چھت بنا سکتا ہے۔ اس ذات کے لیے دنیا میں اپنے گھر بنانا، انہیں آباد رکھنا، دین کے حفاظت کے قلعے بنانا، اس کے لیے فرشتوں کو حکم دے سکتے تھے۔ لیکن اللہ کریم اس امت کی قسمت جگانا چاہتے ہیں کہ کون خوش نصیب ہے بھائی، جس کی زندگیاں، جس کی اولادیں اور جس کے وسائل اللہ کی دین کی حفاظت میں لگتی ہیں۔ کون خوش نصیب لوگ؟ تو میرے عزیزو، سخی مزاج ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزاج ہو، اس کی برکتیں ہم زندگی میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کئی گنا بڑھا کر ہمارا سرمایہ ہمیں واپس کریں گے۔ اللہ رب العزت بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک نکاح ہے، پھر انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔ ابراہیم ایاز، ٹھیک ہے بھائی، نماز کے بعد پھر